السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاکر بہت تابے دار تھا، مسکین سا۔ ایسے نوکر کی قدر نہ کرنا کفران نعمت ہوگا۔ ایسے خدمت گار کم ہی ہوتے ہیں اور قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ پھر اچانک ہی وہ پریشان رہنے لگا اور غیر حاضر بھی۔ ایک دن تو میں نے پوچھ لیا، کیا بات ہے شاکر، خیریت تو ہے؟ تم آئے دن غیر حاضر رہنے لگے ہو۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے زمین پر نگاہ جمائے کھڑا تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو بولا، جی اب چھٹی نہیں کروں گا بھائی، میں تمہاری غیر حاضری کی وجہ پوچھ رہا ہوں، اپنی پریشانی بتاؤ، کیا بچے بیمار ہیں؟ جی نہیں، بیوی کی پریشانی ہے، وہ گھر کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ جی، گھر چھوڑ گئی ہے، مگر کہاں؟ کسی اور مرد کے ساتھ۔ لیکن شاکر، تمہارے تو 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جی، اس نے سر ہلا دیا۔ سب سے چھوٹی بچی کتنی عمر کی ہے؟ جی 2 سال کی۔ اتنی چھوٹی بچی ماں کے بغیر کیسے رہے گی؟ میرا سانس رکنے لگا۔ کتنی بے رحم عورت ہے، بچے چھوڑ کر چلے گئی۔ میرے منہ سے نکل گیا، خدا تم پر رحم کرے۔ اس نے حسب معمول جی کہا اور چائے بنانے چپ چاپ چلا گیا۔ اب میرا ذہن الجھ گیا۔ عورت کی خود غرضی کی بھی حد ہوتی ہے۔ خدا جانے اس کی شوہر سے نفرت کی انتہا کب ہوئی اور آغاز کس وقت سے ہوا، جب وہ اتنے سالوں کی رفاقت اور بچوں کی محبت کو ٹھوکر مار کر کسی اور کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ میرا جی چاہا کہ اس عورت سے ملوں اور پوچھوں، اللہ کی بندی، تیرا دماغ کب اور کس وجہ سے خراب ہوا کہ تو اپنے پیارے پیارے بچے، بسا بسایا اچھا گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ تبھی مجھے مسکین صورت شاکر پر ترس آیا، جو اپنے بچوں اور بے وفا بیوی کی خاطر سارا دن ہمارے افراد خانہ کے سامنے جی جی کرتا اور ہر ایک کا حکم بجا لاتا تھا، اور ہم سے 1 منٹ بھی سانس لینے کی فرصت نہیں دیتے تھے۔ اب شاکر کے لیے میرے دل میں ہمدردی بڑھنے لگی اور اس کی بیوی پر غصہ آنے لگا، جو ادھیڑ عمری میں نوخیز خواب سجائے گھر بار کو قدموں تلے روند کر چلی گئی تھی۔ شاکر تو سارا دن صرف اپنی غلط خواہشات پوری کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاکر تو سارا دن ہمارے گھر پر رہتا ہے، پھر اس کے بچوں کو کون دیکھتا ہے؟ بچوں کی قسم پرسی کا سوچ کر مجھے ترس آنے لگا، حالانکہ میں نے ان کو آج تک دیکھا نہیں تھا۔ ایک دن وہ آیا تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ اندازہ ہو گیا کہ وہ تمام رات بچوں کے ساتھ جاگتا رہا ہے۔ پوچھا تو گویا ہوا، چھوٹی بیٹی کو بخار ہے بیگم صاحبہ، اس نے رات بھر سونے نہیں دیا۔ کیا تمہارے بچے ماں کو یاد کرتے ہیں؟ اس سوال پر رو پڑا اور اپنے اندر کے الاؤں کے آنسوں کو چھالر میں چھپانے کی کوشش کرنے لگا، جو اس کی پلکوں میں چمک رہے تھے۔ اس نے کہا، بیگم صاحب، چھوٹے تو نہ سمجھ ہیں، ماں کو یاد کر کے روتے ہیں اور پکارتے ہیں، لیکن بڑے دونوں مجھے کہتے ہیں، ابا تم رونا دفع کرو۔ اماں کو میں سوچتی تھی کہ کسی دن زبیدہ مل جائے تو میں خوب لان تان کروں اسے اور سمجھاؤں کہ ایسا نہیں کرتے۔ خدا نے اگر ماں کے درجے تک پہنچایا ہے تو اس کی لاج تو رکھنی تھی۔ ایک دن میں نے شاکر سے کہا، میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتی ہوں تاکہ اسے سمجھاؤں کہ وہ بچوں کا احساس کرے۔ وہ بولا، بی بی جی آپ عزت دار لوگ ہیں اور ہم کمی کہلاتے ہیں، آپ نیچ ذات کے منہ نہ لگیں۔ میری بیوی اپنے چاچا کے گھر ہے اور اس کا چاچا بڑا بے غیرت ہے، آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں، اور وہ یہاں نہیں آئے گی۔ کس منہ سے آئے گی؟ میں خاموش ہوں گی۔ اب میں اس کو بہت رعایت دینے لگی تھی، کیونکہ وہ بہت مشکل حالات میں تھا۔ وہ آتا دیر سویر کرتا، میں کچھ نہ کہتی، کافی سارے کام خود کر لیتی، اور جاتے ہوئے پکا کھانا اسے ضرور دے دیتی کہ بچوں کو کھلا دینا۔ ایک مرد کے لیے بچوں کو سنبھالنا جبکہ بیوی گھر میں نہ ہو، بڑے جان جو خم کا کام ہوتا ہے۔ کچھ روز بعد شاکر کی بیوی میرے گھر میں آئی۔ جب میں نے اسے لعنت ملامت کی کہ تم کیوں کسی غیر مرد کے یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی،
تب اس نے مجھے حقیقت بتایا کہ شاکر نے شک کے بنا پر اسے پر الزامات لگا کر رات کے اندھیرے میں اسے گھر سے نکال دیا اور آپ سے غلط بیانی کی۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں اتنے روز سے شاکر کی بیوی کو برا بلا کہہ رہی تھی، اب مجھے پتا چلا غلطی تو شاکر کی تھی۔ کتنی صفائی سے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، حالانکہ اس کی بیوی بیچاری اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ میرے پاس آئی تھی۔ شاکر اسے بچے بھی نہیں دے رہا تھا۔ خاندان کے کچھ لوگ صلح صفائی کروانا چاہتے تھے، لیکن شاکر اس بات کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس وقت شاکر سودا سلف لے کر آ گیا۔ زبیدہ کو دیکھ کر اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ مجھے سچائی کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، اس لیے وہ شرمندہ ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ شاکر، تم نے کیوں اتنی جلد بازی سے کام لیا؟ کیوں اس کو طلاق دی؟ اور وہ بھی محض شک کی بنا پر؟ بس جی، غلطی ہو گئی، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ شیطان دماغ میں ٹھس گیا تھا، وسوسے ڈال رہا تھا، تو اس طرح تم نے اپنا گھر اجاڑ لیا۔ کتنی بڑی سزا دی تم نے۔ اس بچوں کو جدا کر دیا، گھر سے نکال دیا اور مارتے بھی تھے، اب پچھتا رہے ہو۔ وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اب کیا کروں؟ اب صلح ہو جائے تو جیسا کہیں گی کروں گا۔ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی کہ بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ایسا کیوں کیا تمہیں؟ حالانکہ آدھی رات کو تم نے اس کو گھر سے نکالا تھا۔ بس جی، شرمندگی کی وجہ سے ایسا کہا تھا۔ سچ بتا کر آپ کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس طرح تم نے اپنی بیوی کو میری نظروں میں گرا دیا۔ وہ مسلسل سر جھکائے ہاتھ مل رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے پر تیار ہوں۔ کیا کہا؟ تم اسے طلاق دے چکے ہو؟ جی بیوی، یہی مسئلہ ہے۔ وہ دونوں اس وقت مجھے ایسے بے بس نظر آئے کہ میرا بس نہیں چلتا تھا۔ ان کی زندگی کی ڈگمگاتی ناؤں کو کنارے لگا دو۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے کیے کا علاج نہیں۔ جی، ہو سکتا ہے۔ چاچا نے اس کا انتظام کر دیا۔ اچھا، تم جاؤ، کل بات کریں گے۔ ابھی صاحب کا کھانا بنانا ہے۔ شاید شاکر بچوں کی پرورش کرنے میں ناکام ہو رہا تھا، اس وجہ سے اب اس نے کوئی بیچ کا راستہ ڈھونڈ لیا تھا، لیکن اس وقت مجھے کہیں جانا تھا، میں ان سے زیادہ تفصیل پوچھ نہیں سکی۔ زبیدہ نے مجھ سے التجا کی کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ رکنے دیں، کیونکہ اس کی بچی بہت زیادہ بیمار تھی اور ماں کو یاد کر رہی تھی۔ اس وجہ سے میں نے دوسرے کوارٹر میں زبیدہ کو کچھ عرصے کے لیے ٹھہرایا۔ میرا شوہر مجھے ڈانٹ رہا تھا کہ تم پرائے معاملوں میں نہ پڑو۔ بات تو اس کی بھی ٹھیک تھی، لیکن میں اپنی ہمدرد طبیعت کے آگے مجبور تھی۔ کچھ دنوں تک یہ دونوں الگ الگ کوارٹروں میں رہتے تھے، جن کے بیچ دیوار تھی۔ میں قدرے سکون میں تھی کہ چلو بچے ماں کی نگرانی میں ہیں۔ کچھ خرچہ شاکر سے لے کر زبیدہ کو دیا کرتی تھی۔ چند ماہ بعد پتہ چلا کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے اور ان کے رشتہ داروں نے یہ کروایا ہے تاکہ بچے ماں باپ کے ساتھ ایک چھت تلے رہیں۔ معلوم ہوا کہ چاچا نے حلالہ کا انتظام کر دیا تھا۔ یوں ان کا نکاح دوبارہ کرا دیا گیا۔ میں حیرت کی تصویر بنی سوچتی رہ گئی کہ یہ نادان لوگ عجلت میں پہلے غلط کام کر جاتے ہیں اور پھر اس کے مداوے کے لیے مزید غلط کام، جو تا عمر غلط ہی رہتا ہے۔ بہرحال میں ان کو جتنا سمجھاتی ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آنا تھا۔ حالانکہ حلالہ منصوبے کے تحت کیا جائے تو سخت گناہ ہوتا ہے۔ یہ اس صورت میں جائز ہے کہ قدرتی طور پر اگر عورت بیوہ ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تب وہ اپنے شوہر سے دوبارہ رجوع کر سکتی ہے۔ بس اللہ سے التجا ہے کہ ہم سب کو ہدایت دے، جو آسانیاں اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں ہم اس کا غلط استعمال نہ کریں۔